عدیل صاحب کہہ رہی ہیں کہ جو چوری کرتا ہے وہ اللہ کا حکم توڑتا ہے. یہ ہو رہا یہاں تک تو پڑھ چکے تھے. ہاں جیلانی صاحب نے جو کہا تھا یہ کب پڑھا؟ انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جیسے ہو سکے پیچھے تو یہاں تک. یہ کیا ہے تزکیہ نفس؟ یہ جناب حمزہ جیلانی صاحب ہیں. پڑھو نا سب کہہ رہے. تزکیہ نفس پر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ پوائنٹ کا ویو کیا ہے؟ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ مطلب کیسے ہوتا ہے تزکیہ نفس؟ کیسے ہوتا ہے؟ شیخ کے ذریعے ہوتا ہے. شیخ پکڑیں، کوئی بھی شیخ پکڑے، خالی شیخ اکبر کو نہیں کہہ رہے ہم لوگ. کوئی بھی شیخ پکڑے، اپنا کوئی مرشد بنائیں تو وہ پھر آپ کے تزکیہ نفس میں آپ کا معاون ہوگا. اور خالی کتابوں سے نہیں ہوتا. یہ بتا دیں آپ خود بھی اکیلے بندہ خود سے اپنا تزکیہ نفس نہیں کر سکتا. ہاں خود سے کچھ ذرائع ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں، لیکن اس سے وہ لیول تو نہیں آ سکتا. مشکلات ہیں اس میں، بہت ہرڈلز ہیں. وہ بڑے مسائل آتے ہیں. شیخ پکڑنا ضروری ہے کیونکہ شریعت میں بھی جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، وہ نبی بتاتا ہے. اور نبی کے بارے میں ہی آیا تھا کہ جی وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی ان کا تزکیہ کرتا ہے. تو نبی کے تو اب نہیں ہے، تو وارث نبی کے جو ہوں گے، تو جو نبی کا حقیقی وارث ہوگا وہ آپ کو اس میں مددگار ہوگا، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے. اچھا جی، کہ طاہر حسین صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ابن العربی کی زندگی کا سب سے بڑا خلاصہ کیا ہے؟ ابن عربی کی زندگی کا کیا ہے؟ زندگی تو نہیں کہتے ہم، ان کی یہ علوم کا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے علوم و عرف کا سب سے بڑا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ بندے کے پتر بنیں اور اپنے آپ کو عاجز اور غلام اور یہ جس طرح سے ہے اور شریعت کے تابع ہو کے چلیں. باقی جو جتنی کہانیاں تصوف میں بتائی جاتی ہیں اور جو کچھ بتایا جاتا ہے اور جس طرح سے بہکائی جاتی ہیں چیزیں، ان کا جو ہے وہ تعلق اس طرح سے نہیں ہوتا. تو جتنی آپ اپنی عاجزی میں رہیں گے اور آپ اپنی صبر شکر اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، جتنا آپ دین کی اصل کے ساتھ ہوں گے اتنا ہی کل آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے کہیں گے کہ جی میں کوئی پہنچا ہوا بن سکتا ہوں، تو ایسا ناممکن ہے. سب سے زیادہ جو فوکس ہے ابن عربی رحمۃ اللہ کہ وہ اللہ پہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھروسہ جس نے کر لیا وہ سمجھیں کہ بھروسہ کرنے کے بھی طریقے ہیں نا. وہ طریقے جیسے ہمارے یہاں تو اس طرح کے پیچھے جو پڑھا ہم لوگوں نے، ہمارے یہاں تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ وہ اپنے طور پہ تو غلط طریقے سے اللہ تعالیٰ پہ کامل بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، لیکن نتیجہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہ آپ اس طرح سے بھروسہ نہیں کریں گے جس طرح سے اس نے بتایا ہے، جس طرح سے اس نے بتایا کہ اس طرح سے کرنا ہے، اس طریقے پہ نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. طریقہ ظاہر سی بات ہے اس نے، لیکن اپنی نیت میں، اپنے اس میں اخلاص میں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے، پر طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی رزلٹ نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے. جدھر وہ پہلے دن تھے ادھر یہ بعد میں بھی وہی ہیں. اچھا جی، آگے ہیں جی. یہ عباسی امپائر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں جس کا خلاصہ نہ کیا ہو. جی بالکل. آگے عدیل صاحب ہیں جی، کہتے ہیں کہ حقوق العباد بھی تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، کیونکہ اس نے بندوں کے حقوق قائم کیے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے، لیکن آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو وہ بندے کا جب جس کے قائم کیے ہیں تو وہ کل سوال تو کر سکتا ہے نا. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کمی کوتاہی کرتے ہیں تو اس میں تو اللہ تعالیٰ مخل مختار ہے تو وہ معاف کر دے گا، لیکن جو دوسرا بندہ ہے وہ تو سوال کر سکتا ہے نا. تو اس وجہ سے وہ اللہ کے حقوق ہیں لیکن اس بندے کے بھی حقوق ہیں. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے کا کوئی حق نہیں ہے، میں تیرے ساتھ جو مرضی کروں تو میں کل جو نہیں ہے میں نمازیں اتنی پڑھ لوں گا، کوئی رمضان آنے لگا ہے یا میں روزے رکھ لوں گا یا میں حج پہ جاؤں گا. تو ساری جو ہمارے معاشرے میں تو یہ سمجھ جاتا ہے نا کہ جو بندہ جتنے بڑا چور ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ لمبی داڑھی ہوتی ہے اور اتنی نمازیں پڑھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ ادھر سے میں ان کی جو ہے وہ کروا لوں گا. اس طرح سے نہیں ہے. آپ جب تک اس بندے کو راضی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو کہے گا کہ اس کو راضی کر لو تو میں نے تو معاف کر دی. حقوق العباد معاف ہوں گے تبھی پھر جا کے بات بنے گی. حقوق العباد تو تبھی معاف ہوں گے نا کہ جب بندہ معاف کرے گا. حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ معاف نہ کرے. اچھا آگے جی، یہ عباسی صاحب نے کہا تھا کہ بندہ واسطہ یہ اوپر والے تو پڑھے نہیں ہیں. اچھا ہاں یہ والا محمد آصف صاحب، نہیں یہ محمد آصف صاحب یہاں تک پڑھے نا. محمد آصف اقبال صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ ابن العربی صاحب کی ورد و وظائف اور معرفت والے اقوال پر روشنی ڈالیں. یہ سارے ان کے معرفت والے اقوال ہیں. یہ کتاب جو ہے یہ معرفت کی ہے، اسی پہ روشنی ڈال رہے ہیں. آپ سنتے رہیں، باقی ریکارڈنگز آپ دیکھ لیں، یوٹیوب چینل پہ پڑھی ہوئی ہیں، وہاں پر کافی اور بھی مزید معرفت آپ کو ملے گی. آگے عدیل صاحب کہتے ہیں کہ جو چوری کرتا ہے یہ تو ہو گیا جی. کیا چوری کرتے ہیں؟ کیا تھا جو چوری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑتا ہے. اچھا پھر بس. اچھا بس ختم ہو گیا. ایک کامنٹ کیا انہوں نے کہ جو چوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم توڑتا ہے. ایسی بات ہے، حکم توڑنا ہی ہے، چوری کرنا حکم توڑنا ہی ہے کس طرح کا. اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ یہ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں بندے واسطہ بنتے ہیں اور واسطہ
की ही बेअदबी की पकड़ होगी और यही तो हुकूकुल इबाद है। अच्छा जी। फिर कह रहे हैं जनाब कि गर्ज तो हर इंसान में कहीं ना कहीं होती है। हाँ, मिजाज मौजूद है तो वो गर्ज तो तो गर्ज तो मौजूद होगी। है। गर्ज से तो बहुत कम औलिया अल्लाह में से बहुत ऊंचा लेवल है कि जो गर्ज से निकलते हैं। ये जो दरमियाने दर्जे की सूफ़ी और वली होती हैं ये तो गर्ज के ताबी होते हैं। इक्का दुक्का कोई निकलता है जी, बस ये समझ लें। शेख अकबर ने ये कहा है कि वो जो सबसे आला दर्जे के सूफ़ी हैं वो गर्ज से निकलते हैं, वरना तो ज़्यादातर आम बंदे क्या या सूफ़ी क्या या अहलुल्लाह में से जो लोग हैं वो भी गर्ज के ताबी चल रहे थे। अच्छा जी, आगे अब्दुल हई साहब कह रहे हैं जनाब कि मुतज़ाद का मीनिंग क्या है हज़रत? मुतज़ाद का मीनिंग है उलट, उलट। अपोजिट। किसी चीज़ के उलट जो चीज़ होती है उसको मुतज़ाद कहते हैं। अच्छा जी, आगे है इब्नुल अरबी लाइब्रेरी वाले कह रहे हैं जनाब कि आज सही समझ आ रही है, जज़ाकल्लाह जी। ठीक है जनाब। अच्छा, आज सही समझ आ रही है। चलें जी, शुक्रिया, आपको चलें, समझ आ रही है, मेहरबानी ये है काफ़ी है। तो वो कह रहे हैं जनाब कि मुतज़ाद का मीनिंग है ऑपोजिट, नहीं वो बता रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। वो कह रहे हैं मुतज़ाद वही ऑपोजिट है जी। ठीक है जनाब। आगे है जनाब अब्बासी साहब के पूछ रहे हैं कि रमज़ान में नशरियात की क्या टाइमिंग है? ये तो जब आएगा तो पता चलेगा। रमज़ान में रोज़े और बाकी इफ्तारी और सहरी और मामलात और तरावी लागर हुआ होता है। तो वो देखेंगे, कुछ कम कर देंगे टाइम, लेकिन कुछ कोशिश करेंगे कि जारी रहे। रमज़ान तो ज़्यादा बरकतों वाला महीना है। हाँ जी, आप अपने भी सजेशंस दे दें, देखेंगे अगर रमज़ान के हवाले से तमाम अहबाब अपनी टाइमिंग के हवाले से सजेशन दे दें, कौन सा टाइम ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा जो अपना जहन में है वो है कि रोज़े से पहले तकरीबन असर के बाद, हाँ, असर के बाद तकरीबन 1 घंटा, वो 1.5 घंटा होता है असर के बाद मगरिब तक, तो हम 1 घंटा तकरीबन रोज़े से पहले तक। 45 मिनट पर हम वो इंडिया वालों का भी रोज़ा होता है ना, उनका आधा घंटा पहले रुक जाते हैं। फिर खैर है वो बात जो जो भी है वो दे जो भी है, लेकिन हमारी टाइमिंग जो सूट करती है, क्योंकि हम लोग अपना भी तो देखना है ना, फिर वो बाकी सारी चीज़ें देख के ही एडजस्ट करना है ना इसको। तो वो हमारी कोशिश यही है कि वो जो असर के बाद टाइम है ना, असर से मगरिब की तरफ, असर के मगरिब के दरमियान, और वही टाइम तकरीबन 45 मिनट 1 घंटा हमारे पास होगा, क्योंकि उसके बाद फिर तैयारी वगैरह भी करनी होती है रोज़ा खोलने की। ठीक है जी। आगे है जनाब सैयद इस्माइल हैं जनाब। इब्नुल अरबी कहते हैं सब का रब अलग अलग है, इसकी क्या इससे क्या मुराद है? रूह पता नहीं क्या लिखा है, मुराद है क्या? रूह मुराद है। अच्छा, हर एक अपना अपना रब है, वो रब को रूह समझ नहीं। इससे क्या रूह मुराद है? रूह मुराद है, नहीं रूह मुराद नहीं है इसकी। रब देखें वो तो जैसे कोई भी किसी पालने वाला, अब हम अगर हम कहें जी कि हमारे पालने वाले कौन है, हमें माँ बाप ने पाला है, हम आप उनको रब कह सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि बकरियों का रब, जैसे उन्होंने कहा था बकरियों। वो तो एक ज़ाहिर है ना, वैसे बातनी तौर पे रब ये है कि हर बंदे ने रब की एक इत्कादी सूरत बनाई है। नहीं ये और सेंस में मतलब पूछ रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ शायद। नहीं वो नहीं पूछ रही, यही है कि अगर सब का रब जुदा है तो फिर फिर रब ताला कौन है? तो हर बंदे ने जो रब की इत्कादी सूरत बनाई है वही उसका रब है। वो उसका रब, हाँ, जो एतकादी उसने बनाई है वो सही है, वो रब है उसका। तो इस सेंस में कहा जाता है कि हर बंदे का एतकाद मुख्तलिफ है, उसकी इस्तेदाद मुख्तलिफ है, उसकी सोच मुख्तलिफ है, तो उसका रब मुख्तलिफ है। लेकिन हकीकत में तो रब्बुल इज़्ज़त जिसको कहा जाता है वो तो ज़ात एक ही है। सही। आगे जनाब बस सब कह रहे हैं कि तरावी के बाद सुकून है। तरावी के बाद तो सुकून से 10 से 11 वो कह रहे हैं, 10 से 11 नहीं वो तो सुकून है, फिर सुबह उठना भी होता है ना। तरावी के बाद तो बहुत लेट हो जाता है। असल में वो बंदा लेज़ी भी हुआ होता है ना, तरावी के बाद तो फिर बंदा बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं कि वो उसकी बैटरी बिल्कुल डाउन होती है। वो कहता है किसी तरह मैं आराम करूँ, रेस्ट करूँ थोड़ा, क्योंकि तरावी पढ़ने के बाद तो वैसे भी बंदा 20 तरावी हैं, तो वो फिर पढ़ने के बाद बंदे वैसे भी, चलो देखेंगे कोई एडजस्ट कर लेंगे, देखते हैं ना कुछ इसको 10 से 11 भी कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं, उसका टाइम हर बंदा जो ना वो इजी होगा। लेकिन फिर उसमें फिर हम एक दिन ही किया करेंगे, है ना, क्योंकि रमज़ान में हफ्ते में एक दिन होगा। या देखते हैं इसको डिसाइड करते हैं ना, अभी डिसाइड करते हैं, बाकी लोग भी सजेशन दे दें। इब्नुल अरबी वाली लाइब्रेरी है जी, हाँ, तो कह रहे हैं कि वैसे शाम ठंडा माहौल होगा, क्योंकि दिन में तो फिर तो कह रहे हैं तरावी के बाद सही है। इब्नुल अरबी जो है वो लाइब्रेरी वाले को कह रहे हैं। अच्छा, समीना अज़मत के असर के बाद ख़वातीन मसरूफ़ होती हैं। बात तो सही है जी। समीना अज़मत साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी कि वाकई असर के बाद तो ख़वातीन के पास तो टाइम नहीं होगा। असल में ये इश्यूज़ हैं, महीना एक ही है, लेकिन कुछ तरावी के बाद भी चलें देखेंगे, क्योंकि मौसम का भी है, गर्मी का भी अभी बढ़ जाएगी आगे, और फिर टाइमिंग का भी है, तो 1 घंटा या 1-2 दिन देखेंगे, निकालेंगे इंशाल्लाह। चलें हफ्ते में अगर 1 दिन है या 2 दिन है, चलें कोशिश करके ना, कोशिश रोज़ तो नहीं है ना। हाँ, डेली तो है नहीं, वो 1 दिन ही होता है,
ایک دو دن نکال لیں گے، کوشش کریں گے۔ یہ ہے کہ پھر ایک دن ہم قربانی دیتے ہیں اور ایک دن خواتین قربانی دیں، یہ ہو سکتا ہے؟ عصر کے ٹائم پہ پھر چلو دیکھتے ہیں ابھی، دوسری طرف میسج چیک اچھا جی، پھر یہ ہیں کہ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتوار کو تو دن کو ہوگی جمعہ کے دن تراویح کے بعد، وہ کہہ رہے ہیں اتوار کو تو دن کو ہی ہوگی اور جمعے والے دن تراویح کے بعد دن کو روزہ تو ہوگا۔ خیر روزہ رکھ کے دن میں اصل میں اتنا بولا نہیں جا سکتا نا، روزے میں جو بندہ ویسے ہی لاغر ہوا ہوتا ہے، تو پھر یہ کہہ رہے ہیں عادل صاحب کہہ رہے ہیں جی فجر کے بعد، چلیں دیکھیں گے، سجیشنز آ رہی ہیں، سجیشن آ رہی ہیں نا، کرتے ہیں ہم اپنا ٹائمنگ بھی ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ہاں وہ فجر کے بعد بھی ویسے کچھ نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ فجر کے بعد تو سارے ایزی ہوتے ہیں، ہاں فجر کی نماز کے بعد پھر تقریباً بندے ایزی ہوتے ہیں، ہاں وہ 1 گھنٹہ ہو سکتا وہ 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے، وہ یہ بھی اچھا ہے، ہے، اس ٹائم تو رش رولا بھی نہیں، شور شرابہ شور شرابہ بھی نہیں ہے، سارے سکون میں ہوتے ہیں نا، مطلب انہوں نے سیری ویری بھی کی اپنا کی ہوتی ہے، بندہ سکون میں ہوتا ہے، اور کام کاج بھی کام نہیں کاج ہوتا، نہیں ہوتا، صحیح بات یہ بھی ٹائم ٹھیک ہے ویسے۔ ہے، جانا بھی کہیں نہیں ہوتا۔ چلیں دیکھتے ہیں نا، اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ ہاں یہ ویسے 2 ٹائمنگ بہتر آئے ہیں، ایک تراویح کے بعد اور ایک فجر کے کے بعد، بعد دیکھتے ہیں جون سب بھی ایڈجسٹ ہو جائے، کیونکہ ہم نے تو 1-2 دن ہی کرنی ہے نا ہفتے میں۔ 2 دن ہے۔ اچھا جی چلیں ادھر بھی دیکھتے ہیں جی، اس سائڈ پہ بھی تو دوستوں نے کچھ عمر فاروق صاحب کہیں کہ کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربانوں کو عرش بنی پر مدد جدر اسلام آباد مولانا پتہ نہیں الطاف حسین علی صاحب۔ اچھا جی، اچھا آگے ہے جناب فیضی خان صاحب۔ فیضی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ جی، مہربانی۔ آگے ہیں جناب نقاش بٹ صاحب ہیں جی، فتوحات کے ترجمے کا کام کہاں تک پہنچا؟ بس شروع کیا ہوا ہے، لیکن ابھی اس کی کوئی سبیل نہیں بن رہی، بیچ میں اصل میں اور کام آ جاتے ہیں، بیچ میں اور کام آ جاتے ہیں تو وہ پھر رک جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی، اسباب بنیں گے تو تبھی سب کام ہو سکتا ہے۔ دنیا جو ہے وہ دار اسباب ہی ہے، جتنا بھی آپ اس سے بھاگ جائیں آپ اسباب سے نہیں اسباب سے نہیں بھاگ۔ تو اسی وجہ سے ابھی ہم نے پچھلے لطیفے میں بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سبب کا بھی شکر ادا کرنے کا کہا، تو اسی وجہ سے کہا، کیونکہ وہ صرف اللہ کے اگر ہوتا تو واسطے نہ بنتے تو پھر بھی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ تو دیکھیں اسباب بنیں گے تو بات بنے گی پھر۔